السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دوستو، میں شمشاد قادری حدیث اور قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کی جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی حوث ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ کسی انسان کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 سونے کے پہاڑ بن جائیں۔ تو ایسے انسان کی جو حوث ہوتی ہے تو اس کا منہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پچھاڑنے والا طاقتور نہیں، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقتور وہ شخص نہیں جو دوسروں کو پچھاڑتا ہے، بلکہ طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، وہ طاقتور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی کی طرح بن کر رہو، کینچی کی طرح بن کر نہیں رہو، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے۔ یعنی 2 دلوں کو آپس میں الگ نہ کرے، ایسی بات پیدا نہ کرے جس سے کہ 2 دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے اور وہ الگ ہو جائیں، بلکہ انسان کو ہمیشہ توڑنے کی بجائے جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، اور انسان کو سوئی کی طرح بن کر رہنا چاہیے، کینچی کی طرح بن کر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کرتی ہے اور کینچی 1 کے 2 کرتی ہے۔ ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضروریات اپنے رب سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو صرف اور صرف اپنے ہی رب سے مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرو، اس پر ہی بھروسہ رکھو، اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نرمی کرنے والوں کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو سختی کرنے والوں کو نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ نرمی برتنی چاہیے۔ قرآن کے حوالے سے تمام تر قرآن ہے، قرآن میں ترجمہ، تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، یعنی تمام تر طاقتیں اللہ ہی کو حاصل ہیں، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں،
اے اللہ تجھ سے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اے اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ رکھنا۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام طاقت، تمام جتنی بھی طاقتیں ہیں، سب طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ہر شے اس کی غلام ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر شے اس کے حکم پر چلتی ہے، وہ بہت بڑا طاقتور ہے۔ اے اللہ رب العزت صرف ہمیں اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ قرآن کے حوالے سے ایک اور، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے۔ قرآن پاک ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں، دنیا کے بادشاہ سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ جس کو چاہیں بادشاہ بنا دے، جس کو چاہیں فقیر بنا دے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ کوئی انسان بادشاہ، حاکم، وزیر، اگر بادشاہ بننے کے بعد، وزیر بننے کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بادشاہ بن گیا، میں وزیر بن گیا، میں طاقتور بن گیا، نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو اسے بادشاہ بناتی ہے، وزیر بناتی ہے اور فقیر بناتی ہے، محتاج بناتی ہے۔ انسان کی طاقت کے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو دوستو ہمیں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، جو بھی کچھ ہیں صرف اے رب تیرے حکم سے ہیں۔ اے رب تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے رب ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، اے رب ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔